کل آپ نے ایسی دھواں دھار قسم کی ایک ٹویٹ کی اور خوفناک قسم کا الفاظ کا چناؤ کیا، تو میں نے انہیں کہا جی کہ درخواست کریں نعیم صاحب سے کہ کیوں اتنا غصہ آ گیا، کیا وجہ ہوگی؟ دیکھیں، میں اس وقت نیشنل اسمبلی میں موجود تھا اور نیشنل اسمبلی کے اجلاس شروع ہونے سے ایک دو گھنٹے پہلے، اور شاید اس میں اپوزیشن کے شاید نوید قمر صاحب بھی تھے، وہ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں، ایک لائے عمل طے ہوا تھا کہ لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف ایک تقریر کریں گے اور اس کے بعد وہ تقریر کریں گے ساہیوال کے حوالے سے، اور اس کے بعد بجٹ پیش ہوگا یا فائنانس بل پیش ہوگا۔ مگر انہوں نے مسلم لیگ نون کی قیادت نے مکمل طور پر اس کی خلاف ورزی کی، اور شہباز شریف نے جن کو پروڈکشن آرڈر اس شرط پہ لایا گیا تھا کہ وہ آ کر ایک مثبت کردار ادا کریں، وہ لیڈر دی اپوزیشن ہے، ان کو گالیاں دینے کے لیے نہیں ایشو کیا گیا تھا پروڈکشن آرڈر۔ انہوں نے کہا، عمران خان کے منہ پر کہا کہ یہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر جو ہے وہ باتھ روم عمران خان کی مرضی کے بغیر نہیں جا سکتے، پھر ان کے جو اراکین تھے نون کے وہ سب کھڑے ہو کر انہوں نے ہوٹنگ شروع کی، انہوں نے کہا کہ گو نیازی گو، گو نیازی گو، گو نیازی گو۔ اب یہ بات کم از کم جو مجھے پتا تھا کہ، اور جبکہ اسپیکر نے کہا بھی کہ دیکھیں آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں اس ایگریمنٹ کی جو ایک ڈیڑھ گھنٹے پہلے ہم لوگوں نے جو ہوتی ہے نا رولز آف بزنس کی جو میٹنگ ہوتی ہے روزانہ۔ ہمارے پاس پروڈیوسر صاحب شہباز صاحب کا ساٹ ہے، وہ ہم نعیم صاحب نے جو باتیں کی، یہ کل کی سٹیٹمنٹ تھی ان کی ہاؤس کے اندر، کیا سنوا سکتے ہیں؟ چیک کریے، پوری تقریر سن سکتے ہیں آپ بالکل۔ اور تو پھر یہ ہوا کہ یعنی میں نے کہا کہ، اور پھر انہوں نے آپ کو دیکھا انہوں نے بجٹ میں تقریر نہیں کرنے دی۔ اب بات یہ ہے کہ ہم نے تو ان کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بھی بنا دیا، ہم نے 20 میں سے 18 کمیٹیز بھی دے دی، سب ہو گیا، بڑی خوش اسلوبی سے بات چیت چل رہی تھی۔ مگر کل جب وزیر اعظم آئے تو ان کا جو رویہ تھا وہ اتنا غلط تھا کہ جس کی بنیاد پر پھر میں نے وزیر اعظم سے بات کی، اس کے بعد قومی اسمبلی کے اجلاس ختم ہونے کے بعد، اور اسپیکر سے بات کی۔ میری ذاتی رائے یہ تھی، جو آج بھی ہے اور اب بھی میں دوبارہ، کہ اب کوئی جواز نہیں بنتا جب تک کہ اس بات کی یقین دہانی نہ دلائیں شہباز شریف صاحب کہ وہ اب کوئی جواز نہیں بنتا کہ ان کا پروڈکشن آرڈر جو ہے وہ برقرار رہے جب تک کہ یہ اس بات کی یقین دہانی نہیں دلاتے کہ یہ اس قسم، اور ایک ایتھکس کمیٹی بھی بنائی گئی ہے۔ تو یہ نعیم صاحب یہ کیا فیصلہ ہے تحریک انصاف کا کہ اگر شہباز شریف یقین دہانی نہیں کرواتے تو ان کو پروڈکشن آرڈر آئندہ جاری نہیں کیا جائے گا؟ یہ ابھی فیصلہ تو نہیں ہوا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم نے اس پر گفتگو کی ہے، اور اکثر لوگوں کی رائے یہی ہے کہ اگر ہم نے ان کو اس قسم کی ڈھیل دی، اور میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، ہمیں پتہ چلا ہے اور انہی کے لوگوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ قومی اسمبلی کی کارروائی کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے، اسی طرح ڈسٹرب کریں گے، نئے قوانین آئیں گے ان میں رکاوٹ ڈالیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر ایسا انہوں نے کیا تو پھر آپ پروڈکشن آرڈر ریووک بھی کر سکتے ہیں؟ اگر ایسا کیا تو پروڈکشن آرڈر ریووک کر سکتے ہیں؟ مجھے بتایا گیا ہے کہ اسپیکر کے اختیارات میں موجود ہے کہ وہ ڈسکریشن ہے اس کی کہ ریووک کیا جا سکتا ہے، اور ایک سیشن کے لیے ہو سکتا ہے، ایک دن کے لیے ہو سکتا ہے۔